بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ ایک رات، صرف ایک رات، ہماری پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے؟ یہ وہ رات ہے جو رب تعالیٰ کے فضل کے دروازے کھول دیتی ہے، جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ یہ رات ہے یکم محرم الحرام کی رات، اسلامی نئے سال کی پہلی رات ہے۔ اسلامی سال کا آغاز جشن سے نہیں بلکہ عبرت سے ہوتا ہے۔ دنیا جب نیا سال شروع کرتی ہے تو شور مچاتی ہے، پٹاخے چلاتی ہے، رقص کرتی ہے، لیکن مسلمان جب نیا سال شروع کرتا ہے تو وہ آنکھیں جھکائے، دل جھکائے، سجدے میں جھکا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا سال قربانی اور شہادت کی یاد سے شروع ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک نئی تاریخ نہیں، یہ اللہ سے ایک نیا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یعنی اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ محرم ہے۔ محرم الحرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اور فرمایا افضل الصیام بعد رمضان صیام اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم میں ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اشارہ دیا کہ یہ مہینہ صرف رونے کا مہینہ نہیں، رجوع کرنے کا ہے، صرف غم اور کربلا کا ماتم نہیں، بلکہ دل کی کربلا کو بدلنے کا وقت ہے۔ یکم محرم کی رات میں ایک نفل نماز کا ذکر آتا ہے جس کی فضیلت بہت عجیب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات 4 رکعت نفل اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال برائیوں سے بچائے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سال بھر کی برائیوں سے حفاظت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ یہ رات صرف دعا کی رات نہیں، یہ رات وہ ہے جب عرش پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص محرم کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یکم محرم کی رات اگر انسان اللہ تعالیٰ سے یہ نیت کرے کہ وہ سال بھر کے گناہوں سے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ دیتا ہے، میرے بندے کے لیے اس سال بھر نیکیوں میں لکھ لو، چاہے وہ کمزور ہو جائے، مگر نیت نے اس کے حق میں گواہی دیتی ہے۔ آج ہم دنیاوی سال کے آغاز پر نئے کپڑے، نئی گھڑیاں اور نئے پلانے کرتے ہیں، مگر ہمارا دینی سال ہمیں کہتا ہے کہ نیا سال آیا ہے تو اپنی نیت کو نیا کرو، اپنے دل کو نیا کرو، اپنی توبہ کو نیا کرو۔ یہ وہ رات ہے جب آپ رب سے اپنی نسلوں کے لیے ہدایت مانگ سکتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا اس وقت ملا جب وہ رب کے در پر دعا کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیا، یعنی جب انہوں نے ایستگی سے اپنے رب کو پکارا۔ محرم کی یہ رات بھی اسی پکار کی رات ہے۔ آپ خاموش ہو کر صرف دل میں کہہ دیں، یا اللہ، نیا سال آیا ہے، میرے پرانے گناہ معاف فرما دے، میرے دل کو تیری طرف اپنی طرف پھیر دے، تو جان لیجئے یہی لمحہ آپ کا انقلاب بن جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ محرم کا مہینہ صرف کربلا کے غم کا اعلان نہیں، بلکہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام بھی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو لے کر میدان کربلا کا رخ کیوں کیا؟ کیا دنیاوی طاقت کے لیے؟ نہیں، صرف اس لیے کہ دین بچ جائے، حق باقی رہے، اور باطل کے سامنے ایک مسلمان کبھی نہ جھکے۔ آج بھی ہمیں اپنے اندر وہ حسینی جذبہ جگانا ہے۔ یکم محرم کی رات کو صرف ماتم نہ کریں، اپنی ذات کا احتساب بھی کریں۔
یہ سوال کریں کیا میں دین پر ثابت قدم ہوں؟ کیا میں نے سچ کا ساتھ دیا؟ کیا میں نے نماز قائم کی؟ کیا میں نے کسی مظلوم کی مدد کی؟ کیا میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے کو اپنایا؟ یہی رات ہے جب ہم اپنے رب سے سچی توبہ کریں، روئیں، گر گڑائیں، قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں، دل کی باتیں رب سے کریں۔ یہ رات ہے بخشش کی، یہ رات ہے محبت کی، یہ رات ہے بدلنے کی۔ اگر آپ کو آج کی رات ملی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے کہ آجا میرے بندے، نئی شروعات کر۔ اس رات سورت یاسین، سورت واقعہ اور سورت ملک کی تلاوت بہت فضیلت رکھتی ہے۔ خاص طور پر سورہ فاتحہ کی 7 بار پڑھ کر اپنے لیے، والدین، بچوں اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ آج کی رات جو دل سے مانگا جائے وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو اس وقت دیکھ رہے ہیں تو یقین جانیے یہ اتفاق نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل کو جگانے کی کوشش ہے۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس رات کو ضائع کر دیں گے یا اسے اپنی زندگی کا موڑ بنائیں گے۔ یاد رکھیے، جو سال کا آغاز اللہ تعالیٰ سے کرے، جو آدمی سال کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کرے، اس کا سال برکت والا ہوتا ہے، سکون والا ہوتا ہے، نور والا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا، آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، تو ہم آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں، برائے مہربانی اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ روشنی کسی اور کے اندھیرے کو بھی روشن کر دے۔ اور اگر آپ ایسے ہی دل کو ہلا دینے والی سبق آموز اور علمی ویڈیوز مسلسل دیکھنا چاہتے ہیں تو فوراً ہمارے یوٹیوب چینل حنیف وائس کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا مقصد صرف ویڈیو بنانا نہیں بلکہ امت کے دلوں کو قرآن و سنت اور سچائی سے جوڑنا ہے۔ بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نیا پیغام آئے آپ سب سے پہلے سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ ہو، آپ کا نیا سال خیر و برکت، محبت، ہدایت اور قربت الہی سے بھرپور ہو۔ آمین ثم آمین۔